الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا. دیکھیے ترجمہ، پھر جن لوگوں نے کفر کیا میں ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کروں گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بہرحال جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، ان کو ان کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ تمام واقعات جو ہم آپ کو تلاوت کر کے سنا رہے ہیں آیتوں میں سے، نشانیوں میں سے، اور محکم مضبوط ذکر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور یہودیوں کے الزاموں سے ان کو بری کیے جانے کا تذکرہ ہوا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دنیا انسانیت میں ایک عجیب واقعہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا. تو عقل میں آنے والی بات واضح طور پر یہی ہے کہ یہ دنیا اللہ کے احکام کے تابع ہے، زمین و آسمان اس کی تابعداری کرتے ہیں، اور ہوا اس کے حکم کی پابند ہے. تو جو اللہ ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ کون سی مشکل بات تھی کہ ایک انسان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا جائے. اس سلسلے میں روایات مختلف ہیں. ابو داؤد شریف میں، مسلم شریف میں جو روایات اس واقعے سے متعلق بیان کی گئیں، جو احادیث، اس میں کچھ تفصیلات ملتی ہیں. ایک تو یہ جس کو جلالین میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اللہ نے ایک بادل کو بھیجا تھا، جس بادل نے آ کر حضرت عیسیٰ کو اپنے اندر چھپا لیا اور پھر اس کے سہارے وہ اوپر چلے گئے. اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اس وقت حضرت مریم علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں وہ بھی زندہ تھیں، ان کے سامنے یہ واقعہ ہوا. دوسرا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتے دن رات آسمان پہ اوپر سے آنا جانے کا نظام ان کا چلتا رہتا ہے. صبح و شام فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. تنزل الملائکۃ، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ملائکہ اترتے ہیں
اور پھر اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، تو ملائکہ کے ساتھ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا۔ تو جس شکل میں بھی اللہ نے بلایا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن روایات میں دونوں باتیں ملتی ہیں۔ اب آگے اسی واقعے کو اللہ نے ایمان اور کفر کا معیار بنایا، یعنی جو مسلمان یا عیسائی اس واقعے کو اسی طرح تسلیم کرتا ہے وہ ایمان والا ہوگا، اور جو اس واقعے کو اسی طرح تسلیم نہیں کرتا بلکہ اپنے ذہن سے کچھ چیزیں اس میں شامل کر لیتا ہے، یا حضرت عیسیٰ کے زندہ اٹھائے جانے پر اس کو یقین اور اطمینان نہیں ہے، تو پھر ایسا آدمی ایمان والا نہیں کہلائے گا بلکہ وہ کفر کرنے والا مانا جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان اور کفر یہ دو چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ عقیدہ کہتے ہیں دل میں کسی بات کا بہت مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جانا کہ پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ پیدا نہ ہو۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، یہ ہمارے دل میں بیٹھا ہے، اس میں ذرہ برابر شک اور تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تو عقیدہ کہتے ہیں وہ یقین والی بات جو انسان اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری قسمیں ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، تو بنیادی بات وہی ہے جو ایمان مفصل میں بیان کی جاتی ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اور ایمان مجمل میں جو کہا گیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا جیسا وہ ہے اپنے ذات اور صفات کے ساتھ ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ علیم ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رازق ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ تو عقیدے کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ نے قرآن مقدس کو اپنی ذات سے نازل فرمایا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی طرح کا کوئی ریب، کوئی شک، کوئی مریا اس کے اندر اللہ نے نہیں رکھا۔ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اسی قرآن کے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ اٹھا لیے جانے کو ذکر فرمایا، تو اس پر بھی ہمارا مکمل ایمان ہو، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، تو ہمارا عقیدہ مضبوط ہوگا اور ہمارے اس عقیدے سے ہم کو فائدہ ملے گا۔ اب جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ان کے زندہ اٹھائے جانے سے انکار کیا، ان لوگوں کے بارے میں صاف بات ہے کہ جنہوں نے عیسیٰ کو بارے میں یہ سمجھا کہ ان کو سولی ملی، یا جنہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو قتل کیا گیا، دونوں کے دونوں غلط ہیں، اس لیے کہ ان کا بیان قرآن کے بیان سے الگ ہے، مختلف ہے۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کے بیان سے اختلاف کرے گا اس کا ایمان بالکل ختم ہوگا، اس لیے کہ آدمی اختلاف کب کرتا ہے؟ جب آگے والے کی رائے کو اپنی رائے سے کمزور سمجھتا ہے۔ اختلاف رائے کب ہوتا ہے؟ جب ہر آدمی اپنی رائے کو مکمل اور با اعتبار سمجھ کر کے پیش کرتا ہے، اور اللہ کی ذات اور اس کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن نے دو جگہ کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ سے زیادہ سچا قول کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا اس جگہ پر، اور اس میں کوئی شک اور شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس واقعے کا ایک دوسرا پہلو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا تو گیا آسمانوں پر زندہ، اس وقت ان کی عمر تھی 33 سال، اور بعض روایات میں جو آتا ہے کہ جنتیوں کی عمر حضرت عیسیٰ کی عمر کے برابر ہوگی، حسن حضرت یوسف والا ہوگا، عمر حضرت عیسیٰ والی ہوگی، تو عام طور پر جنتیوں کو 33 سال کی عمر ملے گی۔ مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت آئی
اور اس نے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا بوڑھیاں بھی جنت میں جائیں گی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ وہ رونے لگی، واپس جانے لگی، تو حضور نے مسکرا کر کہا کہ اماں، بوڑھیاں جنت میں بوڑھی بن کر نہیں جائیں گی، بلکہ ان کو جوان بنا کر کے اللہ جنت میں بھیجے گا۔ تو یہ اللہ کے رسول کا مزاح اور آپ کا مذاق تھا۔ اور خواجہ بھائی کو کیوں دیکھ رہے بھائی؟ جی، اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ کبھی کبھی آپ اس طرح لوگوں کو ہنسانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے تہذیب کے دائرے میں کوئی بات کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک خاتون آئی، بخاری شریف میں واقعہ ہے، حضرت علی کی روایت ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایک اونٹنی چاہیے، درخواست پیش کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی تو نہیں دوں گا۔ اب وہاں آرگیومنٹ نہیں کرتے تھے کوئی، بس آپ کا جواب آیا، اب واپس جانے لگی تو حضور نے کہا کہ اس کو بلاؤ۔ کہا کہ بھائی اونٹنی نہیں دوں گا، اونٹنی کا بچہ دوں گا، حضور نے یہ فرمایا تھا۔ تو کہا کہ بچہ لے جا کر کیا کروں گی؟ اونٹنی ہوگی تو کرائے پر، سواری پر چلاؤں گی۔ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا جمعہ میں کہ کون سے صحابی کس درجے کا کاروبار کیا کرتے تھے، بات آئی تھی نا جمعہ میں، کس صحابی کا کاروبار تھا، کون صحابی تھے جو اونٹوں کو کرائے پر دیتے تھے حج پر جانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے۔ سیلف ڈرائیو پر بھی دی جاتی تھی اونٹ، اور ڈرائیور کے ساتھ بھی دیے جاتے تھے کہ چلانے والا بھی ہم آپ کو دیں گے، اس کی قیمت الگ سے طے ہوگی، اور اپنے سے بھی چلایا جاتا تھا۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، عورت ہوں، اور مجھے اپنا پیٹ پالنے کے لیے اونٹ آپ دیں گے تو میں اس سے مزدوری کروا کر کے کچھ آمدنی حاصل کروں گی، آپ بچہ دیں گے تو بچے کو پالنا مستقل ایک کام ہے، میرا اپنا خرچ چلنا مشکل ہے، تو اونٹنی کا بچہ لے جا کر کہاں اس کا انتظام کروں گی؟ تو وہ تھوڑا سا تکلیف کے ساتھ چلی گئی۔ تو حضور نے ان کو واپس بلایا، کہا کہ دیکھو اونٹنی بھی تو کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے، اونٹنی جو ہوتی ہے وہ بھی تو کسی نہ کسی اونٹنی کی بچہ ہی تھا، جاؤ ان کو اونٹنی دے دو۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بعض اپنے خاص صحابہ کے ساتھ اس طرح کے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ترمذی کی حدیث ہے، حضرت علی کے گھر میں یا کسی حضرت جابر کے مکان میں دعوت چل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور ہڈی، آپ کو بہت مرغوب تھا وہ گوشت، آپ بہت شوق سے کھاتے تھے جو ہڈی سے لگا ہوتا تھا، حضور کو بہت پسند تھا، اور کمر والا حصہ جو ہوتا تھا جانور کا، آپ اس کا گوشت نوچ نوچ کر بہت اہتمام سے کھاتے تھے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوشت پیش کیا گیا، آپ نے گوشت کھایا اور ہڈیاں حضرت علی کے برتن کے پاس رکھ دیں، جتنی ہڈیاں نکل رہی تھیں وہ ساری حضرت علی کے برتن کے پاس رکھ دی، اور اس کے بعد کہا کہ ارے علی تم نے اتنا سارا گوشت کھا لیا؟ تو حضرت علی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہڈیوں کے ساتھ کھا لیے، نہیں آپ کے برتن میں تو ہڈی بھی نظر نہیں آ رہی، نہیں آپ تو ہڈیوں سمیت کھا گئے۔ تو پھر ایک محفل میں مسکراہٹ پھیلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت اہتمام فرمایا، اپنے صحابہ کے ساتھ کیا کہتے ہیں اس کا اہتمام، مذاق کیا جائے کبھی کبھار، لیکن تہذیب کے دائرے میں۔ مدینہ منورہ میں ایک عالم دین تھے، ہندوستان ہی کے تھے، مولانا بدر عالم میرٹھی، بڑے محدث تھے۔ ایک بنگالی طالب علم ان کا شاگرد تھا، وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جب حرم شریف سے نماز فارغ ہوتی نماز سے تو راستے میں آواز لگاتا، جی حضرت موچھلی لے لو، مچھلی بنا کر لاؤں گا آپ کھا لینا۔ تو وہ بار بار مچھلی کو موچھلی موچھلی کہتا تھا۔ تو حضرت نے ایک دو مرتبہ کہا کہ بھائی آدھی تو کھا جاتا ہے، مچھلی پوری ہو تو لے آ، موچھلی کیا ہوتا ہے، آدھی تو نے ایسے ہی کھا لیا۔ تو مزاح ایک سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ازواج مطہرات بھی بہت مذاق کرتی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جی بس اب اس سلسلے کو ختم کر دیتے ہیں یہیں پر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اس کا دوسرا پہلو روایات میں آیا ہے، وہ کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے، ان کی جو عمر رہے گی
اتنی ہی ہوگی جتنی عمر میں ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا۔ کتنے برس گزر گئے، آج تک یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کو ہم اپنے سیرت کے واقعات میں سمجھیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر فرمایا تھا، کہاں کا؟ معراج کا۔ معراج کے سفر میں جو بخاری کی تفصیلی روایت ہے، بہت لمبی روایت بخاری میں آئی ہے معراج کے سفر کی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، ثم عرج بی الی السماء الاول الی السماء الثانی، تمام واقعات ہو گئے، پھر آپ واپس آ گئے، اسی رات میں گئے، اسی رات میں آپ کو واپس پہنچا دیا گیا۔ اتنا لمبا چوڑا سفر ہوا، لیکن وقت میں دنیا کے اندر جو وقت تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ آپ پورا سفر کر کے آئے ہیں، نمازیں ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنا جانا ہوا ہے، پھر انبیاء کی امامت ہوئی ہے، کتنی چیزیں آپ کو دکھائی گئیں، جنت و جہنم کے مشاہدے ہوئے، مدینے کی وادی عقیق میں نماز پڑھوائی گئی، آسیہ کی قبر پر آپ کو خوشبو آئی تو آپ نے سوالات، یہ سارے واقعات تو موجود ہیں بخاری میں۔ تو اتنا لمبا سفر ہونے کے باوجود دنیا کا وقت اللہ نے روکا نہیں تھا، وقت چل رہا تھا، مگر اللہ کا ایک نظام ہے جو انسانوں کے لیے ہے، اور ایک نظام ہے جو آسمانی مخلوق کے لیے ہے۔ ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں، ان کا نظام ہی الگ ہے، برسہ برس سے ان کی عبادات چل رہی ہیں، ان کے معاملات چل رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب آئیں گے تو پھر ان کی عمر شروع ہو جائے گی۔ دنیا وقت کے تابع ہے، یہ دنیا جو ہے یہ وقت کے تابع ہے، اوپر کے معاملات وقت کے تابع نہیں ہیں۔ اسی لیے آخرت جو دنیا کے بعد والی زندگی ہے اس کی کوئی اینڈ، کوئی انتہا نہیں رکھی اللہ نے۔ دنیا میں تو انتہا ہے، ایک وقت آئے گا اقتربت الساعہ وانشق القمر، ایک وقت آئے گا قیامت قائم ہوگی تو دنیا کا نظام تو ختم، لیکن اب اس کے بعد کی جو دنیا ہے، جو عالم ملکوت ہے، وہاں وقت کی کوئی قید، کوئی پابندی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا خالدین فیہا ابدا، خالدین فیہا ابدا، کہ جنت میں جانے والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں جانے والے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیشہ مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج کے سفر پر گئے تو آپ دنیا کے نظام سے اوپر چلے گئے، اس کے بعد دوبارہ جب دنیا میں آئے تو پھر آپ اپنی عام زندگی گزارنے لگے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے اٹھایا آسمانوں پر، واپس جب آئیں گے تو بس اٹھائے جانے اور واپس اترنے، یہ دونوں چیزیں آپس میں مل جائیں گی، کہ درمیان کے ہزاروں سال اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے دوسرے معاملات میں اس کو تبدیل کر دیں۔ تو یہ بات ہم کو سمجھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ جب آئیں گے 33 سال کی عمر ہوگی۔ حضور نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ دمشق کے مشرقی مینارے پر، المنارۃ البیضاء یہ روایت ہے، لفظ مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے۔ جگہ کی تعیین نہیں ہے، مینار کی تعیین نہیں ہے کہ فلاں مسجد کی فلاں مینارے پر آپ نازل ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ دمشق موجود ہے آج بھی، ڈیماسکس جس کو کہتے ہیں سیریا میں، اس کی مشرق میں جو علاقہ اترتا ہے وہ علاقہ ہے بیت المقدس کا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ بیت المقدس ہی میں نازل ہوں، بہت ممکن ہے کہ دمشق ہی کی کسی مسجد میں نازل ہوں، لیکن نازل ہوں گے۔ ہونے پر ہم کو یقین رکھنا ہے، کہاں نازل ہوں گے اس پر ہم کو کوئی یقینی بات احادیث میں نہیں ذکر کی گئی، اور جو احادیث میں ذکر نہیں کیا جاتا اس کے بارے میں نہیں تحقیق کرنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا تو ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا۔ آنا حضور نے بتایا کہ نازل ہوں گے تو یا نازل ہوں گے، اس میں شک نہیں ہوگا۔ دوسرا، ایک روایت میں ہے کہ یتزوج ویولد لہ، نکاح بھی کریں گے اولاد بھی ہوگی، روایت میں موجود ہے، ہوگا۔ تیسرا، حضور نے فرمایا کہ 40 سال حضرت عیسیٰ رہیں گے،
ایک روایت میں ہے کہ 7 سال حضرت عیسیٰ رہیں گے۔ اب علماء نے دونوں روایتوں کو جوڑ دیا ہے۔ محدثین یہی کام کرتے تھے کہ اس حدیث کو اور اس حدیث کو ایک جگہ کیسے مجموعہ بنایا جا سکے۔ تو 33 سال آپ کی اٹھائے جانے سے پہلے کی عمر، 7 سال آپ کی نازل کیے جانے کے بعد کی عمر، کل کتنے ہو گئے؟ 40۔ یہ ایک قول آیا۔ ایک قول یہ آیا ہے کہ 40 سال جو حضور نے فرمایا یہ نازل ہونے کے بعد 40 سال ہوں گے اور حکومت کریں گے۔ اس میں چند کام اللہ ان سے لے گا۔ سب سے پہلے وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیے کو معاف کر دیں گے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ 4 کام ان کے ذمے ہوں گے، اور سب سے بڑا مشن جس کے لیے وہ نازل ہوں گے وہ دجال کا خاتمہ ہوگا۔ تو جزیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو شروع ہوا، کافروں سے جو جزیہ لیا جاتا ہے اسلامی حکومت میں، وہ ختم ہوگا۔ دوسرے، صلیب کو توڑ دیا جائے گا، جو عیسائیوں کا نشان ہے کراس والا، اس کو ختم کر دیں گے حضرت عیسیٰ، اس لیے کہ عیسائیوں کے عقیدے میں یہ بات داخل ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اسی پر سولی پر چڑھایا گیا تھا، لہذا کفریہ عقیدہ ختم کر دیں گے۔ خنزیر، جتنی شریعتیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہم تک پہنچی ہیں، تمام شریعتوں میں خنزیر حرام تھا، مگر بعض عیسائی بادشاہوں نے اپنے شاہی فرمان کے ذریعے بعض علاقوں میں خنزیر کو حلال کر لیا ہے۔ جیسے آج کے یورپی ممالک ہیں، وہ خنزیر کو اپنے لیے طاقت کی غذا سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کہ شریعت عیسوی میں خنزیر حلال تھا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنے انبیاء کی شریعتیں آئیں، خنزیر کسی کے نزدیک بھی حلال نہیں تھا۔ تو ایک جھوٹا الزام حضرت عیسیٰ پر لگاتے ہیں عیسائی۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اب خنزیر قتل کر دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ جب خنزیر کو حضرت عیسیٰ قتل کریں گے تو دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ خنزیر ان کے نزدیک حلال نہیں تھا بلکہ حرام تھا۔ دنیا میں اسلام کو غالب کریں گے، جتنے عیسائی ہیں وہ یا تو مسلمان ہوں گے یا مار دیے جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بدترین دشمن یہودی، ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ دجال کو جب ختم کیا جائے گا تو دجال مقام لد پر مرے گا، فلسطین میں ایک جگہ ہے، وہاں سے پھر یہودیوں کا قتل شروع ہوگا۔ یہودی چھپتا پھرے گا، جس پتھر کے پیچھے جائے گا، جس دیوار کی اوٹ میں جائے گا، جس مکان کے پیچھے چھپے گا، وہ دیوار وہ پتھر آواز دے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دو۔ ایک درخت ہے جو یہودی پسند کرتے ہیں، اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ نہیں بتائے گا کہ اس کے پیچھے یہودی ہیں، تو وہ اپنی حفاظت کے لیے مختلف جتن کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک درخت ہونا چاہیے۔ لیکن جو چیزیں مسلمہ ہیں کہ یہودی مارے جائیں گے، تو ہمارا یقین ہے کہ وہ چاہے پوری دنیا میں وہ درخت اگا لیں، مریں گے ضرور، ہمارا یقین ہے اس پر، اطمینان بھی ہم کو ہونا چاہیے۔ تو آنے کے بعد کی کچھ باتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ قیامت سے بالکل پہلے کا منظر ہوگا۔ علامات قیامت میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ علامات قیامت 2 طرح کی ہیں، بعض وہ ہیں جو چھوٹی ہیں، علامات صغریٰ جن کو کہتے ہیں، بعض وہ ہیں جو بڑی ہیں، علامات کبریٰ جن کو کہتے ہیں۔ یہ بڑی علامتیں 10 ہیں، چھوٹی علامتیں بے حساب ہیں۔ ہم جس دور میں چل رہے ہیں یہ چھوٹی علامتوں کا دور ہے، اگلا جو دور آنے والا ہے یہ بڑی علامتوں کا دور آنے والا ہے، قیامت کی نشانیاں، یعنی قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کے بعد اب قیامت کے آنے میں بالکل وقت نہیں رہے گا، قریب ہو جائے گی قیامت۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ہے، دجال کا قتل ہونا ہے، یأجوج و ماجوج کے فتنے میں دنیا کو پڑنا ہے۔ یہ 3 بڑی نشانیاں، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، زمین میں لوگوں کا دھسایا جانا ہے، اور پھر اسی طریقے سے دابۃ الارض کا صفا پہاڑی سے نکل کر کے ایمان والوں کے پیشانیوں پر ایمان کی مہر لگا دینا ہے۔ 10 بڑی نشانیاں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب میں نقل فرمائی ہے، علامات الساعہ کے نام سے۔ اس کو
وہ بڑی نشانیاں ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ چھوٹی نشانیاں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ان تلد الامۃ ربتہا، مسلم کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، بال بکھرے ہوئے تھے، گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر وہ بیٹھے، پوچھا من ایمان مل اسلام مل احسان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان اللہ لا الہ الا و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج، یہ ساری چیزیں بتائی۔ اس کے بعد پوچھا احسان کیا ہے؟ کہا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإن لم یکن، یہ ہو گئی۔ اس کے بعد پوچھا قیامت کب آئے گی؟ چوتھا سوال متی الساعہ؟ تو حضور نے جواب میں فرمایا کہ پوچھنے والے کو بھی نہیں معلوم، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم۔ کیا خوبصورت جواب دیا، یعنی حضور پہچان گئے تھے کہ یہ آنے والے کون ہیں۔ تو کہا کہ نہ پوچھنے والے کو علم ہے نہ بتانے والے کو علم ہے۔ تو آگے سوال ہوا علامات کیا ہیں، وما ہی اشراطھا، اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا وان تری الحفاة العراة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان۔ بہت ساری نشانیاں حضور نے بیان فرمائی، اس میں ایک یہ کہ بیٹیاں ماؤں پر حکمرانی کریں گی۔ دوسرے فرمایا کہ بالکل بے ظرف کم ظرف انسان بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے، حکومتیں کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسجدوں میں شور شرابہ ہوگا، شراب پیا جائے گا، دین کو دنیا کے لیے سیکھا جائے گا، علم کو بیچا جائے گا، اور گانے بجانے کے آلات کی کثرت ہو جائے گی، عورتوں کی بے حیائی بڑھ جائے گی، عورتوں کی کثرت ہوگی، عورتیں بڑھیں گی۔ کل ہی ایک صاحب نے بتایا کہ رشتے لگانے والے پریشان ہیں، لڑکیوں کے رشتے زیادہ ہیں، لڑکے نہیں مل رہے۔ حدیث میں ہے کہ عورتیں بڑھ جائیں گی قیامت سے پہلے، اور وہ دور شروع ہو چکا ہے ایسا لگتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، سود کو ہلکا سمجھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جوا اور اس طرح کی چیزیں لوگ اس کو بطور تفریح استعمال کریں گے۔ تفریح، عورتیں اپنے مردوں کا ہاتھ بٹائیں گی دنیا کمانے میں، حضور نے یہ بھی فرمایا۔ اور فرمایا کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کر لیں گی۔ عورتیں بھی کہیں گی کہ میں آیا تھا، میں گیا تھا، عورتیں کہنے لگیں گی، مردوں کی مشابہت ہے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ دینے والے زیادہ ہو جائیں گے، لینے والے کم ہوں گے، مال اتنا زیادہ ہو جائے گا لوگوں کے پاس۔ آج ہماری شادیاں ماشاءاللہ، غریب کوئی ہے ہی نہیں مسلمانوں میں، اتنی بہترین شادیاں ہو جاتی ہیں۔ تو چھوٹی علامتیں چل رہی ہیں، بڑی علامتیں آنے والی ہیں، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اس پورے واقعے کو ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ ہماری آیتوں پر جو یقین رکھتا ہے ان کا تذکرہ نیچے ہے۔ جو کفر کرتے ہیں عقیدوں میں، ہم ان کو، میں اللہ اپنی طرف متوجہ، اپنا نام لے کر کہتے ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ، میں ان کو عذاب دوں گا، عذابًا شدیدًا، دردناک اور سخت عذاب۔ عذاب دینے کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب یہ آدمی کفر کرتا ہے، اس زمانے میں جب 1873-74 کے دور میں دیانند سرسوتی نے آریہ سماج کی بنیاد ڈال کر ہندوستان کے لوگوں کو ہندو بنانے کی جب تحریک شروع کی تھی، شدھی سنگٹن کے نام سے، اور بہت بڑے پیمانے پر ملک کے مسلمانوں کے لیے ایک سوال قائم ہو گیا۔ اس وقت 3 مکاتب فکر کے علماء نے میدان میں اتر کر کام کیا۔ ایک تھے حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک تھے مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تینوں نے اس فتنے کا بڑا زبردست رد کیا۔ اس میں ایک سوال تھا، اس نے کتاب لکھی تھی مسلمانوں کے، بلکہ ہر مذہب کے خلاف اس کی کتاب تھی۔ اس کتاب کے 14 چیپٹر ہیں، اس میں سے 14واں چیپٹر اسلام کے خلاف ہے، اور سب سے مفصل ہے۔ 148 سوالات اس نے اسلام کے خلاف کیے۔ یہ جتنے آج کل سوامی پاکھنڈ بیٹھ کر کے مسلمانوں کے خلاف اعتراض جتاتے ہیں، یہ وہیں سے نکل کر آیا ہے سارا کا سارا۔ اس میں ایک سوال یہ ہے، بڑا آپ بھی غور سے سنیے گا،
کافر کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، مشرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے، جبکہ سزا جرم کے حساب سے ہونی چاہیے۔ اصول یہی ہے نا بھائی، جتنا جرم اتنی سزا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کافر جس نے 50 60 70 80 سال زندگی گزاری، اس کو سزا بھی کتنے سال دینی چاہیے؟ 70 80 سال، اس لیے کہ اس کا جرم کتنے سال کا ہے؟ 70 80 سال کا ہی جرم ہے نا اس کا، تو سزا کتنے سال مل رہی ہے اس کو؟ لامحدود، ہمیشہ کی۔ یہ کیسا انصاف ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوال مسلمانوں کے سامنے کافروں کی طرف سے آیا تو بہت سے مسلمان اس سوال کو لے کر کے گمراہ ہو گئے۔ ارے بات تو صحیح ہے، اللہ تعالیٰ تو بھائی انصاف کرنے والے ہیں نا، یہ کیسی بات ہو گئی؟ بظاہر سوال مضبوط دکھتا ہے لیکن ہے نہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ کفر کیا ہے؟ کفر کسے کہتے ہیں؟ اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کر لینا، کسی کیا کہتے ہیں، پیر کو، فقیر کو، ولی کو، انسان کو، پتھر کو، جانور کو، قبر کو، درخت کو، زندے کو، مردے کو اللہ جیسی صفات والا سمجھنا شرک ہے صاف صاف۔ یہ تو واضح سب کو معلوم ہے، لیکن کفر کیا ہے؟ کس کا؟ نہیں، اب جس نے کو ہم نے دعوت نہیں دی اس کو کافر نہیں بولیں گے، جس کے پاس دعوت نہیں پہنچی اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ کا انکار یا اللہ کی باتوں کا انکار، ٹھیک ہے؟ سینٹر جو مرکزی پوائنٹ ہے اس میں کس کی ذات ہے؟ وہ اللہ کی۔ یعنی کافر جو وہ جرم کر رہا ہے، وہ جرم کس سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات سے جڑا ہوا ہے۔ اور ایمان والا جب ایمان کی بات کر رہا ہے تو وہ کس پر، اس کا مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے نا۔ تو جیسے ایمان والا ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے، وجہ اللہ کو مان کر گیا تھا۔ کافر دنیا سے گیا اللہ کی نہ مان کر، اللہ کو نہ مان کر، تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم مل رہی ہے۔ ثواب بھی اتنا ہی جا رہا ہے اور سزا بھی اتنی ہی جا رہی ہے۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بھائی اصل معاملہ جرم کا نہیں ہے، اصل معاملہ ذات کا ہے۔ آپ کسی چھوٹے سے کانسٹیبل کو تھپڑ مار دیں یا کسی پولیس انسپکٹر کو تھپڑ لگا دیں، ایس پی کو تھپڑ لگا دیں، پرائم منسٹر کو تھپڑ لگا دیں، پریزیڈنٹ کو تھپڑ لگا دیں، ہر ایک کی سزا ایک ہوتی ہے۔ تھپڑ تو سب کا برابر ہے۔ ارے بھائی ایک کامن مین کو کسی نے پتھر مارا، پولیس نہیں پکڑتی نا اس کو۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو کسی نے پتھر مارا تو کیا بچتا ہے؟ وہ جتنے اس کے اطراف کے گن ہیں اتنے سارے اس کے اندر برسٹ لڑ جاتے ہیں، گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ جرم امپورٹنٹ نہیں ہے، ذات اہمیت رکھتی ہے۔ کفر عمل اہم نہیں ہے، جس ذات کا انکار کیا جا رہا وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا اس کے انکار کی سزا بھی ہمیشہ ہونے والی ہے۔ ارے بات سمجھ گئے؟ تو ماشاءاللہ تو بولو یار، وہ پاکستانی مولویاں اچھے رہتے، بولو سبحان اللہ، بولو ماشاءاللہ۔ فائدہ ہوا؟ کوئی بھی کافر ملا تو نپٹا لیں گے انشاءاللہ، کوئی بھی بہکانے والا ملا تو نپٹا لیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے سوالات کا جواب ہے، پڑھتا کون ہے، سنتا کون ہے؟ تو اس طرح سے کفر کی سزا عقلی طور پر ثابت ہو گئی، نہیں ہو گئی؟ عقلی طور پر اگر وہ بولتا ہے کہ بھائی یہ دنیا کا قانون، وہ آخرت کا قانون، تو بولنا چاہیے کہ ظلم ناانصافی کی اگر بات ہوگی تو یہ یہاں بھی لاگو ہونی چاہیے۔ جاؤ یہ پہلے یہ برابر کرو، اس کو برابر کر دیں گے نا لوگ، ٹھیک ہے؟ دنیا کے لوگ جب ایک قانون بناتے ہیں تو تم اس کا لحاظ کرتے ہو،
دنیا بنانے والا جب ایک قانون بناتا ہے تو تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. یہ بات سمجھنا چاہیے. آگے فرماتے ہیں اس لیے کہا اللہ نے کفر کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے کہا فَأُعَذِّبُهُمْ، میں عذاب دوں گا. میں اپنی طرف نسبت کی اللہ نے. عذابًا شدیداً فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب شدید ملتا ہے کافر کو. کافروں کو دنیا میں بھی عذاب شدید ہے، لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہوتا اس کا. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ کافر پوری زندگی اس خیال میں گزار دیتا ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد، ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد جنت میں رکھا جائے گا یا جہنم میں رکھا جائے گا. کب تک؟ جب تک ہمارے گناہوں کی سزا کا حساب پورا نہیں ہوتا. کافروں کا عقیدہ. اس کے بعد اگر ہم اچھے ہیں تو اچھے انسان کے اندر ہم کو بھیج دیا جائے گا، اور اگر ہمارے اندر خرابیاں تھیں، ہم گندے تھے، تو ہم کو کسی جانور کے اندر بھیج دیا جائے گا. کافروں کا عقیدہ ہے، آج بھی ہے. دوسرا جنم، دوسرے جنم میں کس جنم کا بدلہ لے رہے ہو؟ یہ مسلمان بھی پوچھنے لگے نا آج کل. یہ کفر ہے یہ سوال، اس لیے کہ ہمارے نزدیک کتنے جنم ہیں؟ صرف ایک. گزشتہ بات آئی نا بھائی، کسی کی روح واپس آتی ہے نہیں نا، تو ہم بھی واپس نہیں آتے. اللہ کے پاس بہت سارا اسٹاک ہے مخلوق کا. اتنی روحیں ہیں کہ جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں ان سب کی الگ الگ روح اللہ نے رکھی ہے. ان تمام روحوں سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا. تو یہاں دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کو جو سزا دیتا ہے اس کی ایک شکل ان کی اس غلط فہمی میں ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ ہم کو مرنے کے بعد تھوڑے دن تک سزا ملے گی، اس کے بعد ہم اچھے واپس آ جائیں گے. غلط فہمی میں رہنا یہ خود ایک بڑی سزا ہوتی ہے. آدمی غفلت میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو سدھار کی فکر نہیں ہوتی. جب آدمی چوکنا ہوتا ہے تو سیدھے راستے پر آنا چاہتا ہے. غفلت کی سزا ایک. دوسرا سورہ انفال میں اللہ نے آخر میں ذکر فرمایا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سورۃ، سورہ توبہ میں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو کافر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا، 10 آیتوں کا انکار کرنے والا 11ویں آیت سنتے ہی اس کا انکار کر رہا ہے. 12ویں آیت سنا اس کا انکار کیا، قرآن سن لیا اس کا انکار کر دیا، انجیل کا انکار کر دیا، ملائکہ کا انکار کر دیا، رسولوں کا انکار کر دیا. یعنی دنیا میں اپنے کفر کی وجہ سے وہ جتنے چیزوں کا انکار کرتا چلا جائے گا سزا کا اتنا ہی مستحق بنتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کو ایک وقت آئے گا ہم آپ کو اٹھا لیں گے. سزا دینے والے کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو ٹھہرو، ڈھیل ہے. وَأُمْلِي لَهُ إِنَّ قیدی متین. تو ایک تو ڈھیل، غفلت اور ڈھیل. اور کفر میں روز بروز اضافہ. ایمان والوں کا ایمان روز بروز بڑھتا ہے اللہ کی ذات پر. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایمان اس کا تازہ ہو رہا ہے. اور کافروں کا کفر بڑھ رہا ہے. تو یہ کفر کا بڑھنا، بھائی ایک مرتبہ کفر کرنے کی سزا ہی اتنی سخت ہے تو روزانہ کے کفر کی سزا شدید ترین ہوتی ہے. ایک یہ مرنے کے بعد انسانوں میں جسم کو آخری مرحلہ جو اس کا دنیا کا ہوتا ہے وہ قبر ہوتی ہے. مسلمانوں کے پاس طریقہ ہے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنے میت کو مٹی کے حوالے کر دیا جائے. دوسرے مذاہب میں ایسا نہیں ہے. خاص طور سے جو کفر ہے، کافر ہیں ہمارے اپنے علاقوں کے، ان کے پاس کیا ہے؟ مرتے ہی جہنم جلا کر کے راکھ بنا دیا جاتا ہے، پھر اس راکھ کو چن کر کے دریا میں بہا دیا جاتا ہے. سزا نہیں ہے.
اب یہ ہمارے مسلمان بھی یہاں بہت ڈرامے کرتے ہیں. کسی ناش پر مکھی بیٹھ گئی تو بولتے ہیں ایسا جیسے پہاڑ بیٹھ گیا. کون بولا؟ بھائی مکھی پہاڑ کی اتنا وزن تھوڑی رکھتی ہے. میڈ ان انڈیا، سمجھ رہے؟ ہمارے ہاں بھی بڑے عقیدے خراب ہیں میتوں سے متعلق. مٹی ڈالنے والے کو اتنا اس کو ستایا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ پھاوڑا چھوڑنے پڑتا ہے پیروں کے نیچے سے. معلوم سب کو ہے، پیروں کے بیچ سے نہیں کھینچنا. کیوں نہیں کھینچنا؟ کس کی بے ادبی؟ اور تو پھوڑے سے مٹی ڈالا جا رہا وہ بے ادبی نہیں ہوتی. حکم ہے اللہ کا بھائی، غلط ہے بھائی. شریعت دل سے نہیں چلتی، شریعت اللہ رسول کے احکامات سے چلتی ہے. تو کہا کہ دنیا کا عذاب، مرنے کے بعد کی موت اور موت کے بعد کے مراحل، یہ بھی بڑا سخت ترین مرحلہ ان کا گزرتا ہے. آخرت کا تو سب کو معلوم ہی ہے. اور دنیا میں جن لوگوں کو اپنا بڑا مانتے تھے، جن سادھوؤں، پجاریوں، حکومت کے عہدیداروں اور اسی طرح مالداروں کو، اور جو بت بنا بنا کر پوجا کرتے تھے گھروں میں، کیا کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کا گھوڑا، آج کل وہ پنکھوں والا گھوڑا. کون سے گھوڑے کو پر لگے ہوتے ہیں بھائی؟ براق کے پر تھے لیکن دیکھا کس نے؟ دیکھا ہوتا تو کم از کم اتار بھی سکتے تھے. ہرے جھنڈے گھر کی دیواروں پر، کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ارے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر پر ہرا جھنڈا ہوتا ہے اس گھر پر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی توجہ ہوتی ہے. عقیدہ میڈ ان انڈیا. بات سمجھ رہے صاحب؟ چاہے اس گھر میں ٹی وی چلتا رہو، چاہے اس گھر میں حرام کا مال آتا رہو، چاہے اس گھر میں لاپرواہی کی زندگی گزرتی رہو، عورتیں بے پردہ گھومتی رہو، نمازوں کا جنازہ نکلتا رہو، پورا سال قرآن کریم کو کھول کر نہ دیکھا جاؤ، اللہ رسول کا نام اس میں نہ لیا جاؤ، لیکن توجہ آئے گی. اور پھر یہ توجہ موت تک بھی چلے گی، قبر میں بھی آئے گی. سوال کرنے والا فرشتہ پوچھے گا من ربک، تو پیرانے پیر کا مرید ہوگا تو کیا بولے گا؟ پیرانے پیر سے پوچھ کے ہو جائے گے، ہمارے پاس کئی ہوا ہے. میڈ ان، ارے بولو انڈیا. یہ حدیثیں قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق دور دور تک نہیں ہے، دور رہنا اس سے. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، ایسی کوئی چیز آخرت میں ان کے کام آنے والی نہیں ہے، کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا. آیت الکرسی میں اللہ نے فرما دیا مَن ذَا الَّذِي یشفع عنده الا باذنہ، یہ شرط ہے اللہ جسے اجازت دے گا وہی سفارش کر سکتا ہے. اب اللہ کسے اجازت دے گا یہ سوالیہ نشان ہے. بعض روایات میں ہے معصوم بچے جو بالغ ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کے سفارشی بنیں گے. بعض روایات میں ہے قرآن کریم کے حفظ کرنے والے جو موت تک اپنے قرآن سے محبت رکھتے ہیں ان کے ماں باپ کو اللہ قرآن کی برکت سے سفارش کا موقع. رمضان اور قرآن یہ دونوں چیزیں آدمی کی سفارش کرتے ہیں، روزہ اور قرآن، یہ دونوں سے یہ صحیح روایات میں موجود ہیں. انسانوں میں کون سفارش کرے گا؟ الا باذنہ، جسے اللہ اجازت دے گا. تو اس کو عقیدہ بنانا ہے کہ ہماری مدد اللہ اگر جس کو اجازت دے وہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کا مددگار نہیں. بلکہ اس کا الٹ قرآن میں موجود ہے یوم یفر المرء اخی، بھائی سے بھاگے گا، امہ ماں سے بھاگے گا، ابی باپ سے انسان بھاگے گا، یفر بھاگے گا، وصاحبتہ بیوی سے بھاگے گا، وبنی اپنی اولاد سے بیٹوں سے بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر آدمی کو وہاں ایک اپنی دھن ہوگی.
اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا نفسی کا عالم ہوگا، یعنی میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ نفسی کا مطلب کیا؟ میرا کیا، میرا کیا ہوگا، یہ آدمی کو فکر ہوگی۔ اب ایمان والوں کو اللہ بتاتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان والے ہیں، عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ نیک عمل کا مطلب کیا ہے؟ عمل درست ہو، کرنے کا طریقہ صحیح ہو اور وہ عمل ثابت ہو۔ نیک عمل کا یہ مطلب ہے میں اپنی مرضی سے کچھ بھی کروں اور اس کو نیک سمجھوں، نیک نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے کرنے کا حکم ملے ایک، پھر وہ اسی طریقے پر کیا جائے جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو، یہ ہوتا ہے عمل صالح۔ تو کیا ہوگا ان کو؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ایسے لوگوں کو ان کا پورا اجر دے دے گا۔ کسی کی کوئی نیکی آخرت میں نہیں رکے گی، نہیں بچے گی، سارا دے دیا جائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تو ظلم کرنے والوں کو پسند ہی نہیں کرتا، تو خود کیسے ظلم کرے گا؟ کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ میں نے تو اتنا اچھا، دنیا میں ہم کہتے ہیں یہ شکایتیں، ہم نے تو سب کچھ کیا تھا، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، پھر بھی ہمارے حالات نہیں بدلتے، اتنے سالوں سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں پھر بھی ہمارے حالات نہیں کھلتے۔ یہ کیا ہو رہا؟ ہم انڈائریکٹلی اللہ سے شکایت کر رہے ہیں اور اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے کہا دعا مانگو، ہم نے دعا مانگ لیا، تم دعا کیوں نہیں سن رہے؟ دل نہیں کہتا، لیکن زبان نہیں کہتی، لیکن اندر سے خیال تو یہی ہوتا ہے آدمی کا۔ یہی انسان کا امتحان ہے کہ اللہ کے حوالے معاملہ ہو گیا تو اب انتظار کرو، سچے دل سے دعا مانگتے رہو، اللہ راستہ کھولے گا، وعدہ ہے اس کا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، اے نبی یہ تمام واقعات جو اوپر ذکر ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کی جوانی، ان کا گہوارے میں بات کرنا، ان کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، اور پھر ان کا بعد میں آسمان سے زمین پر نازل کیا جانا، یہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوا، بلکہ یہ ہمارے بتلانے سے آپ کو معلوم ہوا ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں۔ ہم سے مراد کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو حضور کو بھی کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا۔ اللہ کے بتانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں معلوم ہوئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ساری چیزیں امت کے سامنے رکھی ہیں۔ تو حضور کو بھی جو کچھ دیا گیا اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اتنا ہی حضور نے امت کو پیش کر دیا ہے۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ کہاں اللہ نے دیا ہے؟ ذکر حکیم یعنی قرآن کریم۔ ذکر حکیم کا مطلب قرآن کریم۔ قرآن کا ذکر بہت سارے مقامات پر کہا گیا، اور سب سے زیادہ سورہ قمر میں اللہ نے ذکر کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ایک جگہ کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم نے قرآن کو نصیحت بنا کر کے آسان کیا، ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ تو قرآن کو اللہ نے ذکر بھی کہا ہے۔ حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت کے ساتھ بات پہنچانا، محکم طریقے سے مکمل اور مضبوط بات پہنچانا۔ قرآن کریم سے زیادہ محکم آیات اور محکم کتاب پوری دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ اس میں اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ واقعات وہ ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں آیتوں کی تلاوت کر کے، یا ان واقعات کو، نشانیوں کو آپ کے سامنے ہم سنا رہے، اور ذکر حکیم کے اندر ہم نے اس کو نقل کر دیا ہے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ نے ایک بہت اچھا انداز اختیار کر کے آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو ایک جیسا بتایا ہے۔ بہت لطف آئے گا انشاءاللہ اس کے پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے۔ اللہ ہم سب کے عقائد کو درست فرمائے، اور جتنی باتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں اللہ ان سب کو ہماری زندگیوں میں عمل کے ساتھ لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔